ایک شاندار درود محمد و آل محمد پہ پڑھ دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والأراضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین والعافین احمد المجتبی محمد المصطفیٰ محمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ صلوات اللہ علیہ عزیزان گرامی، جیسا آپ کے علم ہے کہ یہ مجلس 3 ذوات مقدسہ کی شہادت و وفات کی مناسبت سے منعقد ہوتی ہے۔ برسوں برس سے انجمن نوجوان پاکستان بڑی معرفت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی نیک نیتی کے ساتھ اس مجلس کا اہتمام کرتی ہے انجمن۔ اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ مجلس اعلیٰ شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور صلی اللہ محمد وآلہ اور شہادت جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام اور وفات حضرت ابو ذر غفاری علیہ الرحمہ کی وفات کے سلسلے میں منعقد ہوتی ہے۔ اور یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے، مرحومین کی اجتماعی ایصال ثواب کی مجلس ہے، جس میں ابھی یہاں موجود تھے ہمارے شجاع عباس ایڈوکیٹ صاحب۔ ہماری ہر مجلس ہر محفل کے روح رواں ہوتے ہیں۔ ان کے والدین کی اور ان کی ہمشیرہ کی مجلس شامل ہے، مجھ حقیر کے والدین کی مجلس شامل ہے اس کے اندر ایصال ثواب کی، اور کشمیری امام بارگاہ کے متولی جناب سرکار صاحب کے بڑے بھائی غضنفر صاحب کی مجلس اس میں شامل ہے، اور ماسٹر ساجد عباس صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس میں شامل ہے۔ ایک شاندار درود محمد و آل محمد صلی اللہ محمد عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ مجلس اعلیٰ شہادت کی مجلس ہے امام محمد باقر علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ سہیل شاہ صاحب سے ان کا بصیرت افروز کلام سن رہے تھے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ باقر جو لفظ ہے نا، باقر، اس کے معنی ہے علم کو شگافتہ کرنے والا، علم کو شگافتہ کرنے والا۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ جس کے نام کا مفہوم ہی علم کو شگافتہ کرنا ہو، جبھی تو میں دیکھتا ہوں کہ جب 5ویں امام کے اقوال کو پڑھا جاتا ہے نا، خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نہج البلاغہ کے اوراق کو پلٹا جا رہا ہے۔ اور یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے نا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ آیت کیا ہے؟
کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں ان لوگوں کے جو نہیں جانتے؟ آپ نے دیکھا کہ عالم اور جاہل کے درمیان اس آیت نے حد فاصل پیش کی ہے، عالم اور جاہل کے درمیان فرق پیش کیا اس آیت مبارکہ نے۔ اس آیت نے بتایا کہ عالم عالم ہے، جاہل جاہل ہے۔ کہا کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں ان لوگوں کے جو نہیں جانتے؟ کیا بات ہے! اور ایک بات میں یہاں عرض کرتا جاؤں آپ کی خدمت میں کہ یہ بھی یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آل محمد کا حقیقی ورثہ جو ہے نا، حقیقی ورثہ وہ علم ہے۔ دیکھیے میں ایک بات یہاں عرض کروں گا کہ عزاداری جو ہے نا وہ ہماری شرح حیات ہے، عزاداری ہماری شناخت ہے، عزاداری ہماری پہچان ہے، عزاداری ہماری انفرادیت ہے نا، سب کچھ ہے عزاداری۔ یہ علم، یہ تابوت، یہ ذوالجناح، یہ شب داریاں، یہ مجلس ہے، یہ جلوس، سب کچھ ہے۔ لیکن میں ایک بڑا سخت جملہ کہوں گا کہ اگر کسی کو بار گراں نہ ہو، کیونکہ آپ لوگ صاحبان فہم اس بات کو سمجھیں گے کہ سب کچھ ہے عزاداری، مگر عزاداری منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ خاموش ہو گئے آپ؟ دیکھیے منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے، منزل تک پہنچنے کا۔ آپ کسی ذریعے سے جاتے ہیں نا، یہاں سے آپ صدر جائیں گے، بندر روڈ جائیں گے، بھئی کار میں جائیں گے، ٹیکسی میں جائیں گے، رکشہ میں جائیں گے نا، اسی طرح عزاداری ہے کہ عزاداری منزل تک پہنچ۔ اور حقیقی، میں نے کہا نا کہ حقیقی ورثہ جو آل محمد کا ہے، خدا کی قسم حقیقی ورثہ جو ہے وہ علم ہے، آل محمد کا ورثہ۔ اور یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے پانچویں امام نے جب علم کی بات آئی تو امام نے فرمایا کہ العالم حی وان کان میتا۔ پانچویں امام کا جملہ، العالم حی وان کان میتا، عالم زندہ ہے اگرچہ کہ وہ مر گیا ہو۔ عالم زندہ ہے اگرچہ کہ وہ مر گیا ہو۔ پھر فرماتے والجاہل میت وان کان حیا، جاہل مردہ ہے اگرچہ کہ وہ زندہ ہو، اگرچہ کہ وہ زندہ ہو۔ درود پڑھے محمد آل محمد، پھر تو اس کو آگے پیش کریں امام محمد باقر علیہ السلام۔ اور پھر اسی امام نے، پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ العلم، دیکھیے کتنی بڑی حقیقت پہ سے پردہ اٹھایا ہے معصوم نے۔ فرمایا کہ العلم بدون عمل، علم جو ہے بغیر عمل کے، العلم بدون عمل، علم بغیر عمل کے وبال، بوجھ ہے، وبال ہے۔ امام نے فرمایا کہ علم ہے، کتنا بھی علم آتا جا رہا ہے، آتا جا رہا ہے، آتا جا رہا ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ العلم بدون عمل وبال، علم جو ہے وہ بغیر عمل کے بوجھ ہے، وبال ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ والعمل بدون علم، عمل جو ہے کوئی آدمی عمل کرنے جا رہا ہے، کرنے جا رہا ہے، کرنے جا رہا ہے، عمل کرنے جا رہا ہے، علم نہیں ہے اسے کچھ بھی، علم ہے ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ والعمل بدون علم ضلال، عمل بغیر علم کے جو ہے گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، گمراہی ہی گمراہی ہے۔ لہذا عزیزو آپ دیکھیے کہ علم آل محمد کی میراث ہے، آل محمد کا ورثہ ہے علم، خدا کی قسم۔ اور اسی لیے کائنات کی واحد قوم ہے آپ، اولین و آخرین میں واحد ہستی ہے، واحد ہستی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، واحد، جو ساری زندگی منبر سے کہتے رہے سلونی سلونی قبل ان تفتح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیدری۔ اور یہی نہیں بلکہ نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہے، کہتے نہج البلاغہ میں کہ میرے سینے میں علم پوشیدہ ہے، جملہ سنیے، میرے سینے میں علم پوشیدہ ہے
میرے سینے کی تیوں میں علم اس طرح سے لپٹا ہوا ہے کہ اگر میں اس کا اظہار کر دوں تو تم ایسے پیچ و تاب کھانے لگو گے جیسے گہرے اور زخات کنووں میں رسیاں لرزتی اور تھرتھراتی نظر آتی ہیں۔ عزیزان گرامی، علم کی انتہائی اہمیت پر جو زور دیا آل محمد نے، اور یہی نہیں بلکہ وہ قصہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب 10 آدمی آئے ہیں اور 10 کے 10 آدمی مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے اور یہ پلان کیا کہ آج علی بن ابی طالب کا امتحان لیتے ہیں، اور ایک ایک کر کے ایک ایک شخص آتا رہا اور پوچھتا رہا یا علی العلم افضل ام مال، یا علی علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے، علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ جب آپ نے ان کو جوابات دیے ہیں تو آپ نے پہلے شخص سے کہا کہ علم، اس نے پوچھا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے مال سے، اس لیے علم بہتر ہے مال سے اس لیے کہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ پھر دوسرا شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ یا علی علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ فرمایا کہ علم بہتر ہے مال سے، اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جایا کرتا ہے، علم خرچ کرنے سے ترقی کرتا ہے۔ پھر تیسرا شخص آتا ہے کہ یا علی علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ فرمایا علم بہتر ہے مال سے، اس لیے کہ مال فرعون و قارون کا ترکہ ہے، علم انبیاء کرام کی میراث ہے۔ پھر آتا ہے ایک شخص کہتا ہے کہ یا علی علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ فرمایا علم بہتر ہے مال سے، اس لیے کہ کثرت مال سے دل تیر و تار ہو جاتا ہے، لیکن کثرت علم سے دل کو روشنی ملتی ہے۔ پھر ایک شخص آیا کہ یا علی علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ فرمایا کہ علم بہتر ہے مال سے، علم بہتر ہے مال سے، اس لیے کہ صاحب مال کبھی بخیل بھی کہلاتا ہے مگر صاحب علم ہمیشہ کریم ہی کہلاتا ہے۔ سلامت رہیے۔ پھر آیا ایک شخص، اس نے کہا کہ یا علی علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ فرمایا کہ علم بہتر ہے مال سے، اس لیے کہ کثرت مال کی وجہ سے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، مگر کثرت علم کی وجہ سے پیغمبر نے ہمیشہ یہ کہا کہ پالنے والے جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ پھر پوچھا ایک شخص نے آ کے کہ یا علی علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ کا علم بہتر ہے مال سے، اس لیے کہ روز حشر مال پر حساب دینا ہوگا مگر علم پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ عزیزوں، سب کو جواب دینے کے بعد آخر میں فرمایا کہ تم تو صرف 10 آدمی ہو، اگر قیامت تک لوگ مجھ سے یہی ایک سوال کرتے رہیں کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے تو میں سب کو الگ الگ جوابات دیتا رہوں گا۔ اور یہی وجہ ہے عزیزوں کہ اپنے ایک شعر میں مولا مومنین فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اپنے ایک شعر میں خود کہتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم مالک کی اس تقسیم پر راضی ہیں، خوش ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم مالک کی اس تقسیم پر راضی ہیں۔ لنا علم وللأعداء مال، کہ اس نے ہمارا نصیب علم قرار دیا، ہمارے دشمن کا مقدر مال قرار دیا ہے۔ آپ نے ضرور پڑھا آل محمد۔ اسی لیے عزیز و قرآن میں جو آیت ہے نا وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے داخل ہو۔ اور یہ بھی ایک وجہ سے ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث جو بچے کی زبان پر ہے پیغمبر کی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور اس حدیث میں جو امینڈمنٹ کی جا رہی ہے کئی برس سے، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ صاحب وہ علی جو ہے وہ دروازہ ہے اور فلاں صاحب جو ہیں وہ اس کی چھت ہے اور فلاں صاحب جو ہے وہ اس کا روشن دان ہے اور اس کی کھڑکی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ نگاہ قدرت یہ دیکھ رہی تھی کہ اس حدیث میں کیا کیا جائے گا،
لہذا قدرت نے قرآن میں پہلے ہی سے کہہ دیا کہ وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، دروازوں ہے۔ اور یہی وہ منزل ہے، یہی وہ منزل ہے جہاں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تھے۔ اپنی تفسیر میں امام معصوم نے یہ فرمایا کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، دیکھیے ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہے۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ یہ جو کہا ہے نا قرآن نے کہ گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، یہ اصل میں لکڑی اور لوہے کے دروازے نہیں ہیں، بلکہ اپنے سینے پہ پانچویں امام نے ہاتھ مار کے کہا کہ یہ دروازے در حقیقت ہم آل محمد ہیں، ہم آل محمد۔ اور عجیب جملہ کہا معصوم نے اس کے بعد، پہلے فرمایا کہ یہ دروازے ہم ہیں، اور میں حیران ہوں کہ یہ جملہ کہا آپ نے، فرمایا کہ علم صرف ہمارے پاس ہے، پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے علاوہ علم کہیں نظر آئے، غور کیجئے گا اس جملے پہ امام کے، کہ اگر ہمارے علاوہ علم کہیں نظر آئے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ ہمارے ہی پاس سے گیا ہے، کہیں اور سے نہیں آیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد و آل۔ اور عزیزوں، اسی لیے شاعر نے کہا کہ بجز حیدر کوئی علم رسالت لے نہیں سکتا، بجز حیدر کوئی علم رسالت لے نہیں سکتا، مجاز اپنے لیے کار حقیقت لے نہیں سکتا، اور بس اتنا فرق ہوتا ہے خلافت اور امامت میں، بس اتنا فرق ہوتا ہے خلافت اور امامت میں، خلافت چاہے جو لے لے امامت لے نہیں سکتا، امامت نہیں۔ عزیزوں، یہ علم کا سمندر ہے، ٹھاٹے مارتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے اماموں میں سے، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ صرف ہمارے 2 امام ایسے ہیں، صرف 2 امام جنہیں تھوڑا سا وقت ملا ہے دین کی تبلیغ کا۔ 5ویں امام، 6ٹھے امام، صرف یہ 2 امام ایسے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ بنی عباس اور بنی امیہ کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی جاری تھی، لہذا 5ویں اور 6ٹھے امام کو وقت ملا تھوڑا سا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے سامنے ہزاروں حدیثیں ہیں 5ویں اور 6ٹھے امام سے۔ میں سوچتا ہوں کہ علوم کا ایک سمندر موجے مارتا ہوا نظر آتا ہے 5ویں اور 6ٹھے امام کی جو احادیث ہیں۔ اگر کہیں زمانہ ہمارے 12 اماموں کو موقع دے دیتا تو نہیں معلوم علم کا کتنے سمندر ہمارے سامنے ہوتے ہیں اس وقت۔ اور آپ دیکھیے نا، یہ جو آپ کے ائمہ ہیں نا، آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ جو امام ہیں، ان کی کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہے معصومین کی، کوئی 100-150 سال کی عمریں نہیں ہیں بھائی، وہ تو صرف امام زمانہ علیہ السلام ہے نا، جو 1250 برس ہو رہے ہیں نا، امام زمانہ۔ ورنہ آپ دیکھیں نا ان کی عمریں اور ان کے علوم، بھائی پیغمبر کی کتنی عمر سرکار دو عالم کی؟ 63 برس۔ مولا کائنات کی کتنی عمر؟ 63 برس۔ شہزادی کونین کی کتنی عمر؟ 18 برس۔ امام حسن کی کتنی عمر؟ 47 برس۔ امام حسین علیہ السلام کی کتنی عمر؟ 57 برس۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی کتنی عمر؟ 57 برس۔ امام جعفر صادق کی عمر 65 برس ہے۔ آپ امام زمانہ کے بعد اگر کسی کی عمر نظر آتی ہے نا امام زمانہ سے بعد، تو وہ 65 برس نظر آتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر آپ دیکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 55 برس، امام علی رضا ان کی عمر 55 برس۔ پھر آپ دیکھیے کہ امام محمد تقی علیہ السلام 25 برس کی عمر، امام علی نقی علیہ السلام 55 برس، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام 28 برس کی عمر ہے، اور امام زمانہ کی عمر آپ کو معلوم ہے اللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیے وہ بہت بڑی عمر نہیں پائی آل محمد نے، سب سے بڑی عمر جو ہے نا امام زمانہ اسلام کے بعد تو وہ 65 برس کی عمر ہے جو صادق آل محمد نے پائی ہے، اور باقی سب کی عمریں جو ہیں کسی کی 28 برس، کسی کی 25 برس، کسی کی 55 برس، کسی کی 47 برس تک کرنا۔ زمانے نے ایک پل بھی آل محمد کو
چین سے رہنے نہ دیا عزیزوں، اور وہ بھی کن ہستیوں کو عزیزوں، کن ذوات مقدسہ کو۔ ذکر ہے پانچویں امام کا، صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سیرت کی کتب نے لکھا کہ ایک مومن خوش عقیدت نے درہموں کی تھیلی لے کر آیا اور درہم لا کے چوتھے امام کے حضور میں درہم لا کے رکھ دیے۔ درہم لایا ایک شخص، چوتھے امام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پانچویں امام کی عمر اتنی تھی کہ چوتھے امام کی آغوش میں ہے پانچویں امام، لیکن وہاں سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے ان درہموں کو ہاتھوں سے ٹٹولا اور ایک درہم نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ مومن آگے بڑھا اور اس نے جلدی سے وہ درہم اٹھایا اور اس کو ان درہموں میں ملا دیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس شہزادے نے درہموں میں سے ایک درہم نکالا اور نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ جب بار بار ایسا ہوا تو چوتھے امام نے فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو تم؟ کیا اسے بچپن کی عادت سمجھتے ہو کہ جو چیز ہاتھ میں آئی اسے زمین پہ دے مارا؟ تمہیں نہیں معلوم تم بار بار لا کے ملا دیتے ہو ان درہموں میں، اور میرا شہزادہ یہ خاص درہم ہے جسے بار بار نکال کر زمین پر پھینک دیتا ہے، اور یہ ایک درہم کسی کے مال کا غصب کیا ہوا درہم ہے جسے میرا شہزادہ نکال کر پھینک دیتا ہے۔ درہم یہ ایک غصبی مال حرام ہے، اور چوں کر اسے قبول کرے یہ امام ہے۔ درود پڑھا محمد و آل محمد صلی اللہ۔ تو عزیزوں گفتگو تھی کہ علم کے دریا ہیں یہ محمد و آل محمد، لیکن میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ دریا جب بہتا ہے نا، کوئی بھی دریا، تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے نہریں نکلتی ہیں۔ جب کوئی دریا بہتا ہے تو اس میں سے نہریں نکلتی ہیں، اور جو جیسا پانی دریا کا ہوتا ہے ویسا ہی پانی نہروں کا ہوتا ہے، وہی چیز نہروں میں ہوتی ہے۔ لہذا آل محمد جو ہے وہ علوم کے دریا ہیں، اور ان سے جو اکتساب اور فیض حاصل کیا نا، تو جو نہریں نکلی نا، ان نہروں کے نام ہے سلمان، ابو ذر، مقداد، میثم تمار، مالک اشتر، مسلم بن عقیل، ابو ذر۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ جو نہریں نکلی ہیں، اور ان کے پاس بھی وہی علم تھا جو آل محمد کے پاس تھا۔ آج جب گفتگو ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہ بھئی ہم کوئی معصوم تھوڑی ہیں، ہم کوئی معصوم کی طرح تھوڑی ہو سکتے ہیں، معصوم تھوڑی بن سکتے ہیں۔ بھئی آپ معصوم نہیں بن سکتے، لیکن یہ بتائیے کہ سلمان معصوم ہے، ابو ذر معصوم ہے، مقداد معصوم ہے؟ کیا عظمت ہے ان ہستیوں کی کہ انتہا کے عزیزوں، انتہا۔ کیونکہ آج کی اس مجلس میں جناب ابو ذر غفاری کا ذکر بھی شامل ہے، لہذا میں چند جملے ضرور کہوں گا کہ جناب ابو ذر غفاری کے مشرف با اسلام ہونے کے متعلق میں نے کئی کتابیں دیکھی، لیکن سب نے تقریباً چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ سب نے یہ روایت لکھی کہ عجیب و غریب واقعہ ہے، عجیب واقعہ۔ لکھا کہ جناب ابو ذر غفاری جو تھے وہ مرجو ایک جگہ ہے، وہاں پہ اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اپنی بکریاں چرا رہے تھے، ایک بڑا خطرناک وحشی ایک بھیڑیا جو ہے اس نے بھرپور حملہ کیا ان کی بکریوں پر، زبردست حملہ کیا بکریوں کے اوپر۔ اب جب حملہ کیا بکریوں کے اوپر تو انہوں نے عصا لے کے آگے بڑھے اور اس کو مار کے اس کو نکالنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ نکل تو گیا لیکن دوبارہ آ گیا، تیسری بار آ گیا، چوتھی بار آ گیا۔ بے اختیار ابو ذر نے کہا کہ تو بڑا کی خبیث جانور ہے، بڑا خبیث ہے۔ عجیب جملے لکھے سب نے کہ بس جیسے بھیڑیے کو آپ نے کہا نا کہ تو بڑا خبیث ہے، تو بقدرت خدا بھیڑیا جو ہے وہ گویا ہوا، اور اس نے کہا کہ مجھ سے بھی زیادہ خبیث اہل مکہ ہیں، کہ پروردگار نے ان کے درمیان ایک نبی مرسل، ایک پیغمبر کو بھیجا ہے، لیکن وہ اس پیغمبر کے لیے ناسزا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں۔ اب جو یہ سنا اس کی زبان سے بھیڑیے کی، تو جناب ابو ذر غفاری سب کو چھوڑ کے واپس آ گئے، گھر آ گئے۔ گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کھانا دو اور لوٹا دو اور عصا دو، بس میں اب اس نبی مرسل کی تلاش میں جا رہا ہوں جو صادق و امین ہے۔
کیا عظمت اور کیا فضیلت ہوگی اس کی کہ جس کی گواہی بھیڑیا دے رہا ہے، وہ کیا صاحب عظمت ہوگا۔ اور یہ کہہ کے چل پڑے۔ صبح کا وقت تھا، پیدل چلتے 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 دوپہر ہو گئی عزیزوں، اور سب نے یہ الفاظ لکھے کہ جب دوپہر ہو گئی مکہ معظمہ پہنچے، اور کیونکہ بھوک بہت لگ رہی تھی اور پیاس کا بہت غلبہ تھا، لہٰذا زمزم کے کنویں کے پاس آئے، ڈول ڈالا۔ اب ایک روایت یہ بھی ہے کہ ڈول ڈال کے جب کھینچا تو اس میں سے بجائے پانی کے دودھ نکلا، دودھ پی لیا، بہت خوش ہوئے ابو ذر، اور بڑے نیک دل اور نیک سیرت اور فرشتہ صفت انسان تھے، لہذا جناب ابو ذر نے وہ دودھ پی لیا، اور دودھ پی کر چاروں طرف ایک جستجو تھی، ایک تلاش تھی کہ میں اس نبی پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، اس کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں جسے پروردگار عالم نے بھیجا ہے۔ اب دیکھیے آپ کہ اب تاریخ لکھتی ہے کہ جناب ابو ذر نے ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ جناب ابو ذر گئے اور ان کے کنارے جا کے بیٹھ گئے۔ اب جو بیٹھے ابو ذر غفاری تو انہیں بڑے حیران ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ آہستہ 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 وہ لوگ پیغمبر کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بیٹھ تو گئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بڑے ناسزا الفاظ اور بڑی بری باتیں اس نبی مرسل کے خلاف آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں۔ حیران تھے، انہیں دیکھ رہے تھے، غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ اس نبی کے خلاف بات کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ اچانک، روایت کہتی ہے کہ اچانک ایک بہت ہی پروقار اور عظیم شخص سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ سامنے سے نظر آیا تو ان سب نے جلدی جلدی خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کو اشارہ کیا، اور اشارہ کر کے ایک دوسرے سے کہا کہ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ ارے دیکھ نہیں رہے ابو طالب آ رہے ہیں، خاموش ہو جاؤ، ابو طالب آ رہے ہیں، خاموش ہو جاؤ۔ جانے کہا کہ ابو ذر حیران ہے۔ ابو ذر نے سوچا کہ یہ سب پیغمبر کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اور یہ ابو طالب کون ہے؟ جانتے نہیں تھے۔ ایسا کہا کہ یہ کون ہے ابو طالب، کہ ان کو دیکھا تو یہ سب کے سب خاموش ہو گئے، اور خاموش ہو کر سب ایک ایک کر کے کھسک گئے وہاں سے۔ اب یہ سوچ رہے کہ یا اللہ یہ کون صاحب عظمت ہے کہ جس کے آگے کوئی سرگوشی میں بھی نبی کو برا نہیں کہہ سکتا، اشارے میں بھی نبی کو برا نہیں کہہ سکتا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، سوچئے کتنے وفادار ابو طالب ہیں، پنجتن 5 میں بھی 4 ابو طالب ہیں۔ علم کا شیر محمد ہے علی دروازہ، اور دروازے کی دیوار ابو طالب ہے۔ نعرہ حیدری! یعنی آپ یقین کیجئے کہ یہ روایت جب میں پڑھ رہا تھا تو میں خود حیران ہوا کہ وہ اشاروں میں باتیں کر رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، لیکن دور سے جب دیکھا نا آتے ہوئے تو آپس میں سب خاموش ہو گئے کہ اب کوئی کچھ نہ بولو، ابو طالب آ رہے ہیں، جانے قربان ہو جائیں، درود و سلام ہو جائے۔ ابو طالب کون؟ کہ جس کی باغبانی میں تخم اسلام پھل پھول کر تناور درخت بنا، جس کے گھر کے جھروکوں سے نور اسلام کی کرنیں پھوٹیں، جس نے تادم مرگ حب محمدی سے اپنے دل، اپنے سینے کو معمور و منور رکھا۔ اے ابو طالب، دامن احمد مرسل کو نہ چھوڑا تو نے، اور نخمت کفر کے زنار کو توڑا تو نے۔ نام آگے جناب ابو طالب کو تو اتنا ضرور عرض کروں گا کہ ابو طالب کی آغوش کو تو دنیا دیکھے کہ جو بچہ ایک زانو پہ پل کے بڑا ہوا وہ نبی، اور ایسا نبی کہ 1,24,000 میں اس جیسا کوئی نبی نہیں، اور جو دوسرے زانوں پر پل کر جوان ہوا وہ امام، اور ایسا امام کہ 12 امام میں اس جیسا کوئی امام نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ نبی یہ وقت ہوتے ہیں، امام عصر ہوتے ہیں، جو پل جاتے ہیں بچے زیر دامن ابو طالب۔ بس عزیزوں، انہوں نے دیکھا کہ سب چلے، سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام بلند ترین صلوات محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، ادھر جناب ابو طالب کو دیکھا، کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے ابو ذر، اور پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ابو طالب نے مڑ کر کہا کہ کیا تم کون ہو؟ کیا کوئی حاجت ہے؟ ہاتھ جوڑ دیے،
ابو ذر نے کہا کہ ہاں وہ پیغمبر مرسل جو مبعوث ہوا ہے اس نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بڑی تڑپ دے کر اور اس کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ، ساتھ لے گئے اور ساتھ لے جا کے جناب امیر حمزہ کے مکان پہ لے گئے اور وہاں سے پھر روایت ہے کہ اس طرح سے چلتے چلتے حضور کی خدمت میں پہنچے، حضور کے پائے مبارک کو چوما، ہاتھوں کو آنکھوں سے لگایا اور حضور نے گلے سے لگایا ابو ذر کو، حضور کا کلمہ پڑھا، کلمہ شہادتین زبان پہ جاری کیا۔ اب دیکھیے آپ علم رسالت کہ ادھر ملے ہیں حضور سے اور حضور نے فوراً کہا کہ ابو ذر تمہیں نہیں معلوم تمہارے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ بالکل تنے تنہا تھا، کوئی شخص اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تم فوراً جاؤ، لوگ اس کے مال پہ قبضہ کر لیں گے، تم جاؤ اس کا مال اپنے قبضے میں لو اور تم جب تک کہ میری مبعوث ہونے کا باقاعدہ اعلان نہ ہو اس وقت تم وہیں پہ رہنا اور اس کے بعد تم مجھ سے مل لینا۔ گئے اور دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے جناب ابو ذر غفاری۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو ذر کی زندگی کیا تھی؟ ابو ذر، میں ایک جملے میں کہوں اپنی زبان میں تو میں کہوں گا کہ ابو ذر حق کا وکیل تھا، دلیر، بہادر، شجاع، امیروں سے نفرت، غریبوں کا دل دادا، غریبوں کی محفل میں بیٹھنے والا اور آل محمد کی محبت کا بے تاج بادشاہ ابو ذر۔ بس عزیزوں ایک بات کہتا ہوں، یہ ایک بات کہ پیغمبر کی ایک حدیث سب مجلسی لوگ ہیں ہزاروں بار آپ نے سنی ہے، جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سلمان 10ویں درجے پر ایمان کے فائز ہے، ابو ذر 9ویں درجے پر فائز ہے اور مقداد 8ویں درجے پر فائز ہے۔ سب کی سنی ہے، ہزاروں بار سنی، اور اس کے علاوہ ساری زندگی کسی کے لیے نہیں کہا کہ کوئی 1.5 درجے پر یا 1.25 درجے پر یا کسی درجے پر فائز ہے، کہ سلمان 10ویں پہ، ابو ذر 9ویں پہ، مقداد 8ویں درجے پر۔ اور اصل میں سلمان، ابو ذر اور مقداد جو ہے نا، یاد رکھیے گا کہ یہ شخصیتوں کے نام نہیں ہیں، یہ آل محمد کی زبانوں کے نام ہیں۔ اصل میں نے تمام فضائل ابو ذر کے چھوڑ دیے بیچ میں کیونکہ پھر وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، مجھے 40 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا، 35 منٹ گزر چکے ہیں، لہٰذا میں تمام باتیں چھوڑ رہا ہوں۔ پر ایک بات یہاں کروں گا کہ ابو ذر کا دستور رہا کہ روزانہ سرکار کی خدمت میں صبح ہی صبح سلام کرنے جاتے اور دونوں شہزادوں کو کلیجے سے لگاتے اور دونوں شہزادوں سے کہتے کہ تم جنت کے سردار ہو، تم گلشن رسالت کے پھول ہو، مجھے تمہاری غلامی پر فخر ہے، تم دونوں کی غلامی پر۔ عزیزوں کیا عالم ہے محبت اہل بیت میں۔ اور ابو ذر کے ساتھ جو کچھ ہوا عزیزوں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابو ذر جو ہے وہ جب جاتا تھا نا امیر شام کے قصر کے چاروں طرف چکر لگاتا تھا، لاغر پتلا دبلا آدمی تھا لیکن قصر میں زلزلہ آ جاتا تھا جب وہ چکر لگاتا تھا، اور وہ آیتیں پڑھتا تھا کہ جنہوں نے سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھا ہے نا ان کے جسم کو اس سے داغا جائے گا۔ کبھی کہتا ہے کہ لعنت ہو ان کے اوپر کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود نیکی نہیں کرتے، لعنت ہو ان پر کہ جو برائی سے روکتے ہیں اور خود برائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ سب باتیں امیر شام کے لیے سوچیے آپ کیسے تھیں، کتنی عجیب تھیں۔ اور جب ایک دفعہ خود گئے ہیں خلیفہ کے پاس اور جب خلیفہ کے پاس بھیجا گیا ہے اور سامنے دیکھا انہوں نے کہ 1000 درہم کی تھیلی پڑی ہوئی ہے، دلیر آدمی تھے، شجاع آدمی تھے، مستقبل کی پرواہ نہیں تھی، فوراً خلیفہ سے کہا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور یہ کس کے ہیں اور ان کا کیا مصرف ہے؟ خلیفہ نے کہا کہ یہ ہمیں کسی نے آ کے پیش کیے ہیں اور ابھی اور مال آ رہا ہے بہت سا۔ تو کہا کہ یہ اس کا مصرف کیا ہے؟ کہا کہ ہماری مرضی، ہم خلیفۃ المسلمین ہیں، ہم جو چاہے کریں، ہمارا اختیار ہے، ہم جسے چاہے دیں جسے چاہے نہ دیں، بس یہ سننا تھا ایک دفعہ کہ طیش میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا جناب ابو ذر کا، اور جناب ابو ذر نے کہا کہ سنو میری بات سنو، اور یہ کہہ کے جناب ابو ذر نے بتایا کہ میں ایک رات پیغمبر کی خدمت میں گیا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جو کئی گھنٹے دین کی باتیں حضور سے کیا کرتے تھے، درد تھا دین کا۔ لہٰذا جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ جب میں ایک دفعہ رات میں پیغمبر کے پاس گیا تو پیغمبر اتنے رنجیدہ تھے، اتنے ملول تھے، اتنے پریشان تھے، اتنے خاموش تھے کہ میں کوئی بات ہی نہیں کر پایا، میں حیران تھا کہ آج ہوا کیا۔ اور کہنے لگے جب میں دوسرے دن صبح گیا تو پیغمبر بڑے خوش، بڑے مطمئن، بڑے اطمینان سے
کہ میں نے پوچھا کہ حضور میں رات کو حاضر ہوا تھا تو آپ دل ملول تھے، مگر آپ اس وقت مطمئن ہیں؟ تو کہا کہ ہاں، اصل میں میرے پاس 4 درہم بچے ہوئے تھے جو میں مسلمین کو بانٹنے سے رہ گئے تھے، 4 درہم بچے ہوئے تھے، لہٰذا میں اس کی وجہ سے ملول تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں رات کو اگر میرا انتقال ہو گیا تو ان 4 درہموں کا کیا ہوگا۔ لیکن پھر میں نے وہ 4 درہم تقسیم کر دیے تو صبح میں بالکل حشاش بشاش ہو گیا۔ بھئی یہ انہوں نے خلیفہ کو سنایا، خلیفہ کو جلال آ گیا ایک دفعہ، اور خلیفہ نے اپنے مفتی اعظم کعب الاخبار سے کہا کہ بتاؤ کہ کیا یہ ان درہموں کا اختیار نہیں ہے میرے لیے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل سی، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ جو چاہے کریں، آپ جیسے چاہے بانٹیں، جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں۔ پالتو تھا وہ، لہٰذا انہوں نے ایک دفعہ اپنا عصا اٹھایا اور زور سے اس مفتی کے سر پہ مارا۔ ظاہر ہے اب اور دشمنی بڑھ گئی، اور بالآخر ہوتے 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 نوبت یہاں تک آئی عزیزوں کہ جناب ابو ذر کو ربضہ بھیج دیا گیا۔ پتلا دبلا لاغر آل محمد کی محبت کا بیتاب سپاہی، بس یہ کہا گیا کہ تمہیں ہم ربضہ بھیج رہے ہیں۔ اور روایت میں لکھا کہ ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی، ایک بیوی تھی، مگر اسے خطرناک، اسے ظالم اور جابر رہنما کے ساتھ بھیجا گیا اور ایک شتر برہنہ پہ بٹھایا گیا تھا، اور وہ سارے راستے دوڑاتا رہا، اور جب پہنچے ہیں تو ٹانگیں زخمی تھیں، پورے پاؤں لہو لہان تھے، خون بہ رہا تھا عزیزوں۔ ایک مدت دراز تک جناب ابو ذر ربضہ میں رہے، مگر ایک بات میں یہاں بیان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جب جا رہے تھے نا ربضہ تو حاکم کا حکم تھا کہ کوئی بھی شخص ابو ذر کو خدا حافظ کہنے کے لیے شہر کے باہر نہ آئے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے مکان کو آگ لگا دی جائے گی، کوئی نہ آئے۔ روایت بتاتی کہ صرف مولا کائنات اور شہزادے حسنین علیہ السلام، صرف یہ لوگ تھے جو آئے ہیں، اور غالباً ہمارے یاسر۔ مگر جب یہ آئے ہیں عزیزوں، عجیب روایت ہے کہ جب مولا کائنات ابو ذر سے ملے ہیں نا، گلے آخری بار رخصت کیا ہے نا، تو اتنا روئے ہیں، اتنا رویا فاتح خیبر کہ امام حسن کو بار بار یہ کہنا پڑا کہ بابا آپ صبر کیجیے، بابا آپ صبر کیجیے، بابا آپ صبر کیجیے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ مولا علی نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے لال ابو ذر رخصت نہیں ہو رہا، علی کے کلیجے کی قوت رخصت ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ ابو ذر کسی شخص کا نام نہیں ہے، علی کے کلیجے کی قوت کا نام ابو ذر ہے۔ بس عزیزوں میں نے ختم کیا، ربضہ میں آئے، بکریاں تھیں، ایک عرصے دراز گزارا، بیٹا تھا ذر، اس کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، اب تنہائی کا عالم ہے، اور ایک چھوٹی سی بچی ہے جناب ابو ذر کی، تو جناب ابو ذر کے ساتھ ہے۔ مگر عزیزانو جب موت کا وقت آیا نا، جب بیماری اپنے عروج پر آئی، اور جب آخری لمحہ آیا نا موت کا، تو اپنی چھوٹی سی بیٹی سے کہا کہ بیٹا دیکھ، جب میرا دم نکل جائے نا، دیکھیں یہ صحابی رسول، کہا جب میرا دم نکل جائے تو میرے چہرے کے اوپر چادر ڈال دینا، اور چادر ڈال کے راستے پہ کھڑی ہو جانا، یہ راستہ جو سرراہ عراق کو جاتا ہے نا، وہاں کھڑی ہو جانا، اور وہاں کھڑے ہو کے زور زور سے پکارنا کہ صحابی رسول ابو ذر انتقال کر گئے۔ اور دیکھنا تم کہ ایک قافلہ آ رہا ہوگا، اس قافلے کو بتانا کہ صحابی رسول ابو ذر انتقال کر گئے، اور ان کو یہاں لے کے آنا۔ وصیتیں کی کہ دیکھو ان کو لے کے آنا، مجھے خود پیغمبر نے بتایا ہے، پیغمبر نے مجھے وصیت کی کہ بڑی تنہائی میں اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں، تنہائی میں تمہارا انتقال ہوگا، اور تمہیں مردان شائستہ دفن کریں گے، عظیم لوگ ہوں گے جو تمہیں دفن کریں گے۔ اور دیکھو جب مجھے دفن کر دیں تو یہ میری وصیت ہے، ان کو بتانا کہ یہ جو بکری ہے ایک ہمارے پاس، اس کو ذبح کر کے اس کا کھانا پکائیں، اور کھانا پکا کے یہاں سے بغیر کھائے رخصت نہ ہو۔ اللہ عجیب منظر لکھا ہے مقتل کی کتابوں نے، عجیب منظر لکھا ہے کہ جب ابو ذر دنیا سے چلے گئے، اس بچی کا اللہ اکبر کوئی تصور نہیں کر سکتا اس کے غم کا کہ اس نے باپ کے چہرے پہ کپڑا ڈالا، اور کپڑا ڈال کے راستے پہ کھڑی ہو گئی جا کے، اور دور سے اس نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے،
تو اس نے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہاتھ ہلا ہلا کر کہا کہ ماتل غریب الصلاۃ، ماتل غریب الصلاۃ، ماتل غریب الصلاۃ۔ تو مالک اشتر کا قافلہ جا رہا تھا، مالک نے ایک دفعہ کہا قافلہ روکو، قافلہ روکو، شاید کوئی پردیسی انتقال کر گیا، کوئی پردیسی رخصت ہو گیا، پہلے اس کے دفن کفن میں شریک ہونے پھر آگے بڑھیں گے۔ اللہ بہت بڑا قافلہ تھا، بہت سی عورتیں اور مرد تھے، سب محبان محمد و آل محمد تھے۔ قافلہ رک گیا، قافلہ رکا، اس بچی سے کہا بیٹی تو کون ہے اور کون مارا گیا؟ اس بچی نے تڑپ کے کہا کہ صحابی رسول ابو ذر انتقال کر گئے، صحابی رسول۔ اور اس نے کہا کہ میں اس کی بیٹی ہوں جناب۔ سب روتے پیٹتے ہوئے، اور جب گھر میں آئے اور جب لاش دیکھی، ابو ذر کا جنازہ دیکھا ہے، تو اس تنہائی کو دیکھ کر ہر شخص ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ رہا تھا۔ مگر جب پتہ چلا کہ یہ ابو ذر کی بیٹی ہے، مالک اشتر نے ایک دفعہ کہا کہ قافلے میں جتنی عورتیں ان سب کو لے آؤ اور سب یہاں بیٹھ کے ماتم کریں، سب بیٹھ کے روئیں، تاکہ اس بچی کی تسلی اور تشفی کا کچھ تو سامان ہو، اس کی تسکین کا کچھ تو سامان ہو۔ دیکھا نظارو اپنے یہ ایک صحابی رسول کی بیٹی ہے، مگر روایت کہتی ہے کہ تجہیز و تکفین ہوئی، تجہیز و تکفین ہوئی نظارو، اور پھر ابو ذر کو دفن کیا۔ اور جب دفن کر چکے تو بیٹی نے کہا کہ میرے باپ کی وصیت تھی کہ بکری کو ذبح کرنا، اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کو کھانا، کھائے بغیر نہ جانا۔ غرض یہ کہ وصیت تھی، بکری کو ذبح کیا گیا، کھانا بنا، لیکن کیا عالم تھا اس حاضری میں، ایک عجیب عالم تھا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہ رہی ہے، ہر ایک تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے، کھانا بھی کھاتا جا رہا ہے، روتا بھی جا رہا ہے ابو ذر کی بے کسی اور بے بسی پر۔ خیر پھر یہ سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا کہ اس بچی کو کس کے حوالے کریں، اس کی پرورش اور تربیت کون کرے، کس کے ہاں رکھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ ابو ذر کی بیٹی میرے ہاں رہے، میرے بچوں کے ساتھ رہے، مگر مالک نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اسے آل محمد کے حوالے کر دیں گے، اس لیے کہ آل محمد کے بڑے عاشق تھے۔ عزاداروں بس میں کہوں گا بڑی خوش نصیب ہے بی بی تو، بڑی خوش نصیب ہے کہ باپ کی موت کے بعد تماچے نہیں لگے، گوشوارے نہیں چھینے گئے، دامن سے آگ کے شعلے بلند نہ ہوئے۔ بی بی تیرے سامنے مشک کو بہایا نہ گیا، بی بی تیرا یہ حال نہ ہوا کہ پانی کے لیے ترستی رہی دن رات، بی بی تیرے تماچے نہ لگے۔ مگر عزاداروں بس دو جملے عرض کروں گا کہ آج یہاں امام باقر علیہ السلام کی مجلس بھی ہے عزاداروں۔ بس ایک بات کہوں گا کہ ایک بات یاد رکھنا عزاداروں کہ 3.5 برس کی عمر ہے امام محمد باقر کی، کربلا میں 3.5 برس کی عمر۔ یاد رکھیے گا کہ جو عمر بی بی سکینہ کی ہے نا، وہی عمر محمد باقر کی ہے۔ بس میں نے جب یہ جملے پڑھے نا مقتل میں، یہ جملے پڑھے کہ جب بھی کسی بچے کو تکلیف ہوتی ہے نا، جب بھی کسی بچے کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس کی نظر ماں کی طرف جاتی ہے یا باپ کی طرف جاتی ہے۔ مگر عزاداروں جب بندھے ہوئے ہاتھوں میں، رسی سے جکڑے ہوئے ہاتھوں میں 3.5 برس کی عمر ہے، جب تکلیف ہوتی تھی نا قیامت کی، تو ایک دفعہ ماں کی طرف نظر جاتی تو ماں کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ امام نے کہا میرا سلام ہو ان بیویوں پر جن کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے، اور جب باپ کی طرف نظر اٹھتی نا تو سارا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا نظر آتا تھا۔ عزاداروں یہ عالم ہے، یہ عالم ہے امام باقر کا کہ شام غریباں دیکھی، پوری کربلا دیکھی، قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں۔ بس آخر میں عزاداروں بس سفیر حسین کی بارگاہ میں چند جملے عرض کروں عزاداروں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں نا عزاداروں، میں نے ختم کیا، آپ جانتے ہیں نا کہ جب مغرب کی نماز پڑھ کے پیچھے دیکھا ہے نا جہاں 24,000 آدمی نے بیعت کی تھی نا، دیکھا تو کل 10 آدمی تھے، اور جب عشاء کی نماز کے بعد دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا سوائے خون کے پیاسوں کے۔ اور عبید اللہ بن زیاد نے حکم شاہی دیا، ہر ناکے پہ فوجی بٹھا دیے، کہیں بھی 2-3 شیعہ بھی جمع نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا لوگ روپوش ہو گئے، لوگ بھاگ گئے، چھپ گئے لوگ۔ اور اس نے کہا کہ اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی تو اسے سر عام پھانسی دے دی جائے گی۔ اعلان عام ہو رہا تھا، پھانسی دے دی جائے گی، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی، اس کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ آپ بتائیے مجھے کون ہے جو پناہ دے گا؟
हानी बिन उर्वा को ख़त्म कर दिया गया, मोहम्मद इब्न कसीर को ख़त्म कर दिया गया। और ये वो लोग थे ज़दारों कि मैं, आप यकीन करें कि जब मैं सिराज गम में जब पढ़ रहा था ना, और मैंने जब ये पढ़ा कि हानी बिन उर्वा को 500 कोड़े मारे गए, मैं रुक गया। मैंने रुक के रवायत 3 बार पढ़ी कि 500 कोड़े मारने वाले ने ये भी नहीं सोचा कि कब रूह परवास कर गई, कब दम निकल गया। अज़दारों मगर मुस्लिम मेरे अकील हैं जो तने तनहा मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं एक जुमला ज़रूर कहूँगा अज़ादारों, हक़ का साथ देना भी क्या होता है। 14 सदियाँ गुजर गई खुदा की कसम, मगर कायनात में दुनिया के हर मिंबर से आज तौआ का नाम अक़ीदत से लिया जाता है अज़ादारों, इसलिए कि उसने साथ दिया हक़ का, है ना। आप बार बार सुनते हैं ना कि जब मारे फिर रहे और कोई नज़र नहीं आया तो आलम गुरबत में एक दरवाजे पे बैठ गए। एक औरत ने दरवाज़ा खोला, ज़ईफ़ा ने, उससे कहा कि थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। अज़दारों, इस मंजिल पर अल्लामा नसीरुल इज्तिहादी कहा करते थे, वो कहते थे कि जनाब मुस्लिम ने तौआ से पानी मांगा, हालांकि कई पहर के भूखे थे मुस्लिम। वो कहते थे कि शरीफ आदमी पानी तो मांग सकता है, खाना नहीं मांग। लिहाजा पानी मांगा, पानी पिया और वहीं बैठ गए। बस 4 जुमले, वहीं बैठ गए, सर झुका के बैठ गए। उस औरत ने कहा कि ऐ शख्स, अपने घर जा, ज़माना पुराशोभ है, मेरे दरवाजे से उठ जा, देखता नहीं कि ज़माना पुराशोभ है। तो एक दफ़ा सर झुका के कहा कि शबीर जुदा हमसे है, अब्बास जुदा है, एक हम तने तन्हा यहाँ महबूब से बना है। अब उसने पलट कर कहा कि ऐ शख्स, कहीं तू जनाब मुस्लिम के हमरा तो नहीं आया। अज़दारों, बताओ क्या जवाब दे। एक दफ़ा सर झुका कर कहा कि हाँ, मुस्लिम जिसे कहते हैं वो आवारा वतन हो। अज़दारों, कदमों पे गिर गई, घर में लेकर आई, ठहरने का इंतज़ाम किया, बस मैंने ख़त्म किया। सारी रात इबादत में मशगूल रहे अज़दारों। और अज़दारों, उसके बाद क्या हुआ कि जब इसके बेटे ने इत्तला दी और फ़ौज आने लगी ना, जब घोड़ों की टाँपों की आवाज़ आई ना, एक दफ़ा हथियार सजाए, वो औरत सामने खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ जोड़े कि आपको घर से जाने नहीं दूंगी। कहा मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि ना महरम तेरे घर में घुस आए। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा क्या है सफ़ीर हुसैन, ज़रा शाम गरीबा के अंदर, ज़रा शाम गरीबा में आके देखिए। जब चादरें छीनी है ना, तो हर बीबी अपने वारिस को पुकार कर कहती थी कि इस मुसीबत में ना आओगे तो कब आओगे। अरे सर से चादर मेरे छिन जाएगी जब आओगे। हर बीवी अपने वारिस को पुकार रही थी, मगर एक 4 बरस की बच्ची थी जो हाथों को कानों से छुपाए हुए सहमी हुई खड़ी थी। मगर एक अजीम बीवी थी जो फुरात की तरफ रुख करके कह रही थी, अब्बास तुमने वादा किया था जब अली की बेटियों के हाथों में रस्सियां बनीं, तुमने वादा किया था जरूर आओगे। अज़ादारों, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ। अज़ादारों, बस जनाब मुस्लिम से जंग हुई, चारों तरफ से तीरंदाज तीर फेंक रहे थे, सारा खून जिस्म का बह गया, धोखे से गिरा दिया गया। मगर अज़ादारों, एक आदमी से पानी मांगते थे, मगर जब किसी ने आखिर में रहम खा के पानी दिया तो सर का खून उसमें गिर गया, दांत टूट के गिर गया। वो पानी फेंक दिया और फेंक कर कहा कि अब ये प्यास परवरदिगार आलम की बारगाह की नहीं, उसकी बारगाह में ये प्यास बुझाई जाएगी। अज़ादारों, अजीब मंज़र था। मगर जब उसको गिरफ़्तार किया गया ना और रस्सियों से जकड़ कर लेके चले हैं अज़ादारों, और लेके चले और इब्न ज़ियाद के दरबार में लाके खड़ा कर दिया ना, और इब्न ज़ियाद के दरबार में जैसे ही खड़ा किया अज़ादारों, एक दफ़ा एक ज़ालिम सिपाही ने कहा कि अमीर, एक दफ़ा ज़ालिम सिपाही ने कहा कि मुस्लिम अमीर को सलाम करो। खून में डूबे थे, मगर एक दफा तड़प कर कहा, माली अमीरुल सिवल हुसैन,
سوائے حسین کے میرا کوئی، سوائے حسین کے میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ اور ادھر بس یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ ابن ذات کو جلال آ گیا اور اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ اسے قتل کر دو اور سر قلم کا پہلے اوپر لے جاؤ، کھینچتے ہوئے لے جاؤ اوپر، اور بالا خانے پہ لے جا کے سر قلم کر کے لاش کو زمین پر پھینک دو اور عبرت کے لیے سر کو وہیں لٹکا دو۔ بس عزیزانو 3 وصیتیں کی ہیں۔ ایک وصیت یہ کی کہ میری وصیتیں سن لو، یہاں کے مقروض ہو گیا ہوں، میری زرہ بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں ماں کے دامن سے چھڑا کے ساتھ لایا تھا، میرے وہ چاند کہاں ڈوب گئے۔ میرے وہ 2 بچے ہیں، اگر وہ مل جائیں تو انہیں ماں سے ملا دینا۔ اور تیسری وصیت یہ کی کہ میرے آقا حسین کو خط لکھ دینا کہ یہاں نہ آئیں۔ ظالموں نے کہا کہ یہ وصیتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ بس عزیزانو جناب مسلم کو کھینچتے ہوئے بالا خانے پہ لے گئے، اور جب بالا خانے پہ لے گئے نا، اب روایت یہ بتاتی ہے کہ امام سفر میں تھے، قافلہ سفر میں تھا امام کا، مگر امام نے قافلے کو روک کر کہا اس وقت تک آگے نہیں بڑھوں گا جب تک بھائی مسلم کی خیریت نہ ملے گی۔ عزیزانو خیمے میں بیویاں ہیں، امام باہر کرسی پہ بیٹھے ہیں، بس جناب مسلم کو بالا خانے پہ لے گئے۔ جلاد نے تلوار اٹھائی، سب نے یہ جملے لکھے کہ تلوار اٹھائی۔ جناب مسلم نے نیچے دیکھا، ہزاروں تماشائیوں کا مجمع تھا، لوگ اپنے بچوں کو گودوں میں لے کے تماشا دکھانے آئے ہوئے تھے۔ بس یہ منظر دیکھا نا تو ایک دفعہ یہ منظر دیکھتے ہی جلاد نے کہا مسلم کیا موت سے ڈر گئے؟ کہا موت سے نہیں ڈرتا، مجھے اپنے بچھڑے ہوئے 2 بچے یاد آ گئے، نہ جانے میرے 2 چاند کہاں ڈوب گئے۔ پھر پکار کر گا بچوں کاش تمہیں نجف کا راستہ مل جائے، کاش تمہیں کوئی مدینے کی راہ پہ لگا دے، بچوں مجھے معاف کر دینا، تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ مگر عزاداروں بس ادھر گلوئے مسلم پہ تلوار چلنے لگی والی تھی کہ جناب مسلم نے زندگی کا سب سے آخری فقرہ جو کہا نا، وہ امام حسین کی طرف رخ کر کے کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بس جیسے ہی سلام کیا نا، یہاں خیمہ لگا ہوا تھا راہ میں، امام کرسی پہ باہر بیٹھے تھے، روایت کہتی ہے امام کرسی سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا وعلیک السلام یا مسلم ابن عقیل۔ جناب زینب دوڑ کے در خیمے پر آئی اور آگے کا بھیا کیا مسلم آ گئے، کیا مسلم آ گئے؟ امام نے کہا زینب مسلم کو دیکھنا چاہتی ہو، ذرا میرے ہاتھ کی طرف دیکھو۔ کوفے کی زمین بلند ہوئی، کہا میری ہتھیلی کی طرف دیکھو۔ شہزادی نے عجیب منظر دیکھا کہ گلوئے مسلم پہ تلوار چل رہی ہے اوپر، مگر نیچے زمین پر ایک پردہ پوش بیوی، ایک ماں اپنا دامن پھیلائے ہوئے کھڑی ہے۔ عزاداروں بس قیامت ہو گئی۔ عزاداروں امام خیمے میں داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ آپ پہنچی فصل فاطمہ کے خاک اڑانے کی، ارے زینب یہ ابتدا ہے میرے مارے جانے کی۔ مگر عزاداروں یہ روایت ایک چھوٹی سی بچی عاتقہ، اسے کلیجے سے لگایا امام نے، بہت پیار کیا، گھبرا گئی۔ بچی کہنے لگی چچا آپ تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو کیا جاتا ہے، کبھی بھی کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ بچی نے رو کے کہا کہ چچا آج بابا بہت یاد آ رہے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرا کہ بی بی آج سے حسین کو اپنا باپ سمجھنا۔ روایت ہے کہ امام نے 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے منگائے اور گوشوارے منگا کے عاتقہ کو پہنانا شروع کیے، پیار کرتے جاتے، گوشوارے پہناتے جاتے تھے۔ عزاداروں سکینہ سامنے کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رکھی تھی، جس کا باپ مر جائے اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، اتارے نہیں جاتے، اسے تماچے نہیں لگائے جاتے۔ بس عزاداروں میں نے ختم کیا ان جملوں پر، یہ وہ بچی ہے، یاد رکھنا عزاداروں کہ جب 12 محرم کو کوفے میں داخل ہوا ہے نا یہ قافلہ، تو یہ بچی رو رو کے کہتی تھی ماں مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے،
مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ عزاداروں، ماں نے بتایا نہیں کہ تمہارے بابا کا سر لٹکا ہوا ہے، مگر جب سب بیویوں نے دیکھا نا اور ایک چوراہے پر پہنچے جہاں سر مسلم لٹکا ہوا تھا، عزاداروں بیوی سے کہا، بچی سے، کہ بیٹا دیکھو یہ تمہارے بابا کا سر ہے۔ ایک دفعہ ننھے ہاتھ پھیلا دیے، رو رو کر کہ بابا ہم سے کیوں خفا ہو گئے؟ ارے بابا ہم نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑے مسائل جھیلے، اے میرے بابا اب دنیا میں رہنے کا دل نہیں چاہتا، اب بچی کو اپنے پاس بلا لو۔ مگر ظالموں نے اونٹوں کو دوڑا دیا اور بچی بار بار باپ کا سر دیکھتی رہی اور اسی طرح تڑپتی رہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عزیزان گرامی، التماس ہے سورہ فاتحہ اور دعائے مغفرت تمام شہدائے ملت کے لیے اور ان تمام مرحومین کو جن کا نام مجلس کے آغاز میں پڑھے گئے، بالخصوص سید موسی رضا رضوی ابن لیاقت حسین، ذاکرہ مہر بانو بنت ابرار حسین، شیخ غضنفر علی کشمیری ابن شیخ علی محمد زوار متولی کشمیری امام بارگاہ گلبہار، ماسٹر ساجد عباس رضوی ابن حسین عباس رضوی، واجد حسین رضوی ابن حامد حسین رضوی، ریحانہ فاطمہ بنت مصطفیٰ حسین، رزینہ عباس بنت واجد حسین، سید حسن رضا زیدی ابن حیدر رضا زیدی، سید غلام مرتضیٰ ابن سید شبیر حسن، سید عامر مرتضیٰ ابن سید غلام مرتضیٰ، سید مصطفیٰ عباس رضوی ابن سید جعفر عباس رضوی کے لیے ایک فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔